جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب پہلے تشخیص کرتے ہیں یہ بیماری کیا ہے، پھر اس کا سبب تلاش کرتے ہیں کہ یہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی واسطے ڈاکٹر صاحب کافی ٹیسٹ کرواتے ہیں لمبے چوڑے، یہ کروا کے آؤ، یہ کروا کے آؤ، یہ کروا کے۔ جب پوری تشخیص ہو جاتی ہے، بیماری کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ علاج شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس بیماری کو کم کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ یوں ہی بغیر تشخیص سے اگر جائے اس کے پاس، درد کی دوائی دے دی، بات وہ آ گیا تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک، اس کے بعد پھر بیماری اسی طرح ہی کھڑی، وہ کبھی بھی وہ بیمار ٹھیک نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ڈاکٹر صاحب کوئی سمجھداری کا کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کو معلوم کرنا ہوتا ہے۔ دنیا تحت الاسباب ہے، اللہ نے دنیا کے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب سے آگے چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ جو مصائب ہیں، بیماریاں ہیں، قحط ہے، طغیانیاں ہیں، خسف ہے، مسخ ہے، قتل ہے، غارت ہے، ان کے بھی تو کوئی اسباب ہے، اس کی بھی کوئی تو وجہ ہے، بغیر اسباب کے نہیں۔ تو بیماری بھیجنے والے ہی ہیں، پریشانیاں بھیجنے والوں نے، اللہ نے ہی یہ سبب بتا دیے کہ سبب کیا ہے۔ سورہ روم کی میں نے آیت کی پڑھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ فساد جس کو بھی کہیں آپ، اس کی تفصیل لمبی چوڑی ہے، فساد کیا کیا ہوتا ہے۔ جتنے بھی فساد
بر اور بحر میں، خشکی میں جہاں لوگ رہتے ہیں، مخلوقات بستی ہے، اور بر جہاں پانی ہے، پانی میں بھی مخلوق بستی ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی فساد ہوتا ہے، پانی معمول سے زیادہ آ جاتا ہے یا پانی معمول سے کم ہو جاتا ہے، خشکی پیدا ہو جاتی ہے، آبادیاں خشک ہو جاتی ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، ان کے اسباب فرمایا تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے یہ تکلیفیں آتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جن کا نام و نشان بھی پہلے نہیں تھا، پھر ایسے آ کے گھر کر جاتی ہیں، جانے کا نام نہیں لیتی۔ قحط آتا ہے، بارشیں برستی ہیں تو برس ہی رہی ہیں، خشک ہوتے ہیں تو پھر قحط پڑ جاتا ہے، پانی نہیں، زمین خشک ہو گئی، پینے کو پانی نہیں مل رہا، جانور مر رہے ہیں، بہت سے علاقے ایسے ہیں پانی نہیں ہوتا، جانور پیاس سے مر جاتے ہیں، لوگ جوہروں کا پانی، گڑھوں کا پانی پیتے ہیں، لیکن وہاں بھی اب پانی پانی، وہاں اب پانی سے مر رہے ہیں۔ یہ زیادہ ہو جانا کسی چیز کا حد سے یا کم ہو جانا حد سے، یہ ایک مصیبت ہوتی ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، بہت سی آیاتیں ایسی ہیں جس میں بتایا گیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ تو جب ان مصائب کے اسباب ہمارے ہاتھوں میں، ہم کرتے ہیں ایسا برا کام جس کی وجہ سے ہمیں ہی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، تو ہم اس اسباب کو، ان اسباب کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اسباب تو ویسے ہی ہیں، اور ہم اوپر سے، وہ پانی جہاں جا رہا ہے، پیچھے جہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے بند کرے تو پانی آگے بند ہو جائے گا، آگے پانی پھیلے اور آگے جا کر بند باندھے، وہ تھوڑا بند بندہ جاتا ہے آپ سے، جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے وہاں سے اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ تو بیماری کی، پریشانیوں کی جو ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، وہاں ان اسباب کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کر دے گی۔ بہت سی احادیث ہیں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبب ہیں بیماریوں اور پریشانیوں کے۔ ایک مشہور حدیث مشکوٰۃ شریف میں اور بڑی بڑی کتابوں میں، جس کے اندر چند چیزوں کا نام لیا گیا، ان کو اسباب قرار دیا گیا، اس میں سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دِوَلًا، مال غنیمت کو کوئی آدمی اپنی دولت سمجھ کے قابض ہو جائے، اس کے نتائج بعد میں آئیں گے، پہلے آپ نے وہ چیزیں سمجھائیں۔ یہ ہیں مال غنیمت جو ملتا ہے، اس کے بارے میں اصول یہ ہے، جب تک لڑائی رہے اس وقت تک تو دشمن کی کوئی چیز مل جائے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لڑائی ہو رہی ہے، اس کا گھوڑا مل گیا، اس کی تلوار مل گئی، کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز، کوئی پہننے کی چیز، لڑائی جاری ہے، دشمن کو مار دیا، اس کا گھوڑا مل گیا، گھوڑے پہ سوار ہو گیا، کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہی لڑائی بند ہو، فتح اللہ نے دے دی،
جو کچھ دشمن کا مال ہے وہ سب اکٹھا کیا جائے. مال غنیمت اسے کہتے ہیں. اس کو جمع کیا جائے. پھر جو سربراہ ہوگا وہ 5واں حصہ اس کا بیت المال میں جمع کرائے گا اور 4 حصے ان مجاہدین میں تقسیم کرے گا. اب وہ مال غنیمت بالکل حلال ہو گیا جب تقسیم کے بعد اس کو آیا. تقسیم سے پہلے اگر آپ نے استعمال کیا تو حرام ہے. ایک غزوہ میں صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، بھوک تھی اور اپنے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تو کچھ بکریاں مل گئی دشمن کی، ان کو ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا فوراً تشریف لائے اور جو ہانڈیاں آگ پر چڑھی ہوئی تھی ان میں ان بکریوں کے گوشت تھے جو دشمن کی بکریوں کے تھے. تقسیم سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی مبارک سے ساری ہنڈیاں اڑیل دی اور جو گوشت تھا اس کو مٹی میں بھروڑ دیا. کوئی کھا نہیں سکتا، یہ حرام ہے. کیوں پہلے آپ نے ایسا کیا؟ حالانکہ بھوک ہے، دشمن کا مقابلہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، غلط ہے. اصول کے خلاف جب بھی کرو گے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. آپ نے نہیں کھانے دیا. مال جب تقسیم ہوگا پھر کھاؤ، پہلے نہیں. تو کوئی قوم مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھنے لگے، جس طرح شرعی اصول ہے کہ تقسیم کرنا ہے اس طرح نہ کرے تو اس کا نقصان آگے آ رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا اتَّخِذُ الْفَيْءُ دِوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا. ایک امانت ہوتی ہے، سب جانتے ہیں، کوئی دوسرے کے پاس اپنی چیز رکھ لیتا ہے، یہ حفاظت کرنا ہے، کپڑا ہے، پیسہ ہے، کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، جو بھی ہے، قیمتی ہے، تھوڑی قیمت کی ہے، زیادہ قیمت کی ہے. اپنی چیز جب دوسرے کے پاس حفاظت کے لیے رکھتا ہے تو محافظ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ اسی طرح ہی رہے. جب وہ امانت رکھنے والا مانگے اس کو وہی چیز واپس کر دے. یہاں تک کہ پیسے رکھیں وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے. چلو اپنی طرف سے دے دو، وہ جب اس سے اجازت لے لو، بھائی یہ قرض کے طور پر مجھے دے دے، جب آپ چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا. پھر امانت نہیں رہے گی، قرض ہو جائے گا. آپ اس کو استعمال کریں، جب وہ مانگے دے دیں. اگر امانت ہے تو پھر آپ اس کو پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح ہی پڑا رہے. جب وہ مانگے وہی پیسے واپس کر لیں. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے بھی اور کئی اور بزرگوں کے بارے میں ہے تو وہ فرما دے، کوئی پیسہ پوسا رکھتے تو کہتے ہیں یہ آپ کی ہمارے اوپر قرض ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے، جب تمہیں ضرورت ہوگی ہم دے دیں. اور کوئی چیزیں ہیں وہ استعمال کی نہیں ہوتی، وہ واپس کرنی ہوتی ہے، وہ اسی طرح ہی پڑی رہتی ہے. یہی وجہ تھی جب آپ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مال غنی، اپنا امانتوں کا مال آپ کے پاس کافی سارا پڑا ہوا تھا، چیزیں پڑی ہوئی تھی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، آپ یہاں رہیں اور انہی دشمنوں کو جو ہمارے قتل کے لیے ہتھیار لے کر باہر ہمارے قتل کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے خون کے پیاسے، ان کی جو ہمارے پاس امانتیں ان کو واپس کرنا ہے. واپس کر دیں، ورنہ وہ تو ہماری جان لیتے ہیں نا، ہم ان کا پیسہ لے لیں گے. کیا ہم تو یہ سوچتے نا اللہ کا نبی ہمیں کیا سبق دے گیا. وہ قتل کے لیے تیار کھڑے، پورے خاندان، پورے قبائل عرب مل کر، اور آپ ان کی ایک ایک چیز جو امانت آپ کے پاس ہے اس کو واپس کرنے کے لیے حضرت علی کی ڈیوٹی لگا جائے. مال جو امانت ہے
اس کو اسی طرح ہی واپس کرنا ہے جس طرح اس نے آپ کو دیا ہے، اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے، اور اگر تصرف کیا تو اس کو خیانت کہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا لیکن کسی وجہ سے وہ مال ضائع ہو گیا، چور لے گیا، ڈاکو لے گیا، جل گیا، آپ کو واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا اور آپ نے اس کی حفاظت میں کوتاہی بھی نہیں کی، پھر بھی مال ضائع ہو گیا تو نہیں دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے استعمال کیا تو پھر آپ کو ہر حال میں ہی دینا پڑے گا۔ تو دوسری چیز فرمائی، جب یہ حال ہو جائے کہ لوگ امانت کو غنیمت سمجھنے لگے، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور تیسری چیز فرمائی جو زکوٰۃ کو چٹی سمجھنے لگے، زکوٰۃ ہم نے مال کمایا ہے تو کیوں دیں، کسی کو کیوں دیں، ہمارا مال ہے۔ او بھائی 40واں حصہ تمہارا نہیں ہے، جس نے تمہیں 40 روپیے دیے اس نے کہا ہے 39 تم خود رکھ لو، ایک غریب آدمی کے بھائی کو دے دو۔ اب وہ جو 40واں ہے وہ آپ کا نہیں ہے اور اس کو جلد دینا چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس پر زکوٰۃ کے بعض لوگ پیسے کافی جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، دیتے رہیں گے، زندگی کا کیا پتہ کہ کس وقت آ جائے۔ پچھلے لوگوں نے تھوڑا اس زکوٰۃ کہہ کے تقسیم کرنی ہے، انہوں نے آپس میں تقسیم کر لینی ہے، اور قیامت آگے پوچھا جائے گا ہاں جی اس کی زکوٰۃ کہاں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم ہمارے پاس کافی زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہم دیتے، وہ ٹھیک ہے دیتے، لیکن جتنا جلدی ہو زکوٰۃ کا پیسہ جلدی اپنے قبضے سے نکالو، اس کا فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے، دوسرے مال کو بھی لے ڈوبتا ہے مال۔ تو تیسری چیز آپ نے فرمائی، جب لوگ زکوٰۃ کو چٹی، تاوان اور سزا سمجھنے لگے، کافی چیزیں آپ نے 14-15 چیزیں گنی، آخر میں پھر ان کا نقصان بتایا، ان کا نقصان ہے یہ، تو وہ انشاءاللہ تو ٹائم تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ بتا دیا کہ فائے کو جب مال دولت سمجھنے لگے، مال امانت کو اپنی غنیمت سمجھنے لگے، زکوٰۃ کو چٹی سمجھنے لگے، اور دین کو پڑھا جائے لیکن غیر کے لیے کہ مجھے اس علم سیکھا جائے لیکن دین کے لیے نہیں، اور مقصد کے لیے کہ پیسہ آئے گا، اس واسطے 4 اطاع الرجل امرأتہ وحق امہ، آدمی اپنی بیوی کی تو ہر بات مانتا چلا جائے، اور ماں کہے کوئی کام ہو جائز بھی ہو تو آنکھیں نکالے، اس کی نافرمانی کرتا جائے۔ اطاع الرجل امرأتہ وادنیٰ صدیقہ واقصیٰ اباؤ، دوست ہے تو اس کو قریب کرے، اس کی ہر بات بھی مانتا چلا جا رہا ہے، اور والد ہے تو اس کو دور کرتا جا رہا ہے۔ یہ خرابیاں ہیں ساری نبی علیہ السلام نے گنوائی ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کے اندر غلط باتوں پر آوازیں اٹھنے لگیں، آپس میں جھگڑے کرنے لگیں، یہ ساری خرابیاں ہیں۔ اور فرمایا اسی طرح جو ہے شراب پی جانے لگے، اسی طرح فرمایا کہ گانے بجانے کو عام کیا جائے، یہ سب خرابیاں ہیں، خرابیاں جن کا نقصان ہے۔ آگے آپ نے فرمایا پھر انتظار کرو، اس کے بعد پھر خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا، اور سرخ آندیاں بھی چلیں گی، اور زلزلے بھی آئیں گے، طغیانیاں بھی آئیں گی، اور قحط بھی آئے گا، بیماریاں بھی آئیں گی۔ چند چیزوں کا آپ نے نام لیا، یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں غلط گناہوں کی، اور ہم فرائض کے تارک ہو گئے ہیں، فرض نہیں پڑھتے، ان کو ہم ٹھیک کریں، گناہ چھوڑ دیں،
نیکیاں چھوڑ چکے ہیں تو ان کو دوبارہ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آتی ہے نا، تب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلیں گے۔ اپنی حالت بدلیں ہم وہ بدلتے نہیں، تو اللہ سے امید رکھا دے وہ بدل دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنی حالت نہیں بدلیں گے ہم بھی نہیں بدلیں گے، زبردستی تو ہم نے بدلنا نہیں ہے۔ تو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو معاشرے کے اندر گناہ اور پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں ان کو ختم کریں، تو یہ جو مصائب اور تکلیفیں یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ